الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو میں فواد چودھری نے کہا کہ اتنی تلخیوں میں ہم آگے کیسے بڑھیں گے، کیونکہ اس وقت صورتحال معمول کے مطابق نہیں ہے، اس لیے الیکشن سے کہیں زیادہ اہم ہے کہ ملکی حالات معمول پر لائے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی چیئرمین اور اسٹیبلشمنٹ کی دوریوں اور تلخیوں کو کم کیا جائے۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور نواز شریف کی تلخیوں کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک یہ تلخیاں کم نہیں ہوتی، پاکستان میں الیکشن ہونا کیسے ممکن ہے؟ الیکشن ہو بھی گئے تو اس کے نتیجے میں کوئی بھی مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ سابق وزیر کا کہنا تھا کہ پاکستان کے اندر جمہوریت اور انتخابات کا ماحول ہی نہیں ہے۔ فیصلے کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کو کیسے نارمل کرنا ہے، اس لیے الیکشن سے قبل میثاق جمہوریت کیا جائے۔ میثاق جمہوریت سے چیئرمین پی ٹی آئی، اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف میں دوریاں کم ہوں۔ ایسے الیکشن کا کیا فائدہ؟ اس سے بہتر ہے مجلس شورا بنا لیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے باجوڑ دھماکے کی شدید مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے حکومت پاکستان اور جاں بحق افراد کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ سلامتی کونسل کی طرف سے جاری کیے گئے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ دھماکے میں زخمی افراد کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔ سلامتی کونسل نے کہا ہے کہ تمام متعلقہ ممالک مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے میں پاکستان سے تعاون کریں۔ دہشت گردی کی کوئی بھی کارروائی مجرمانہ، بلا جواز اور قابل مذمت ہے۔ خیبر پختونخوا میں حالیہ دنوں میں دہشت گردی کا تازہ حملہ باجوڑ میں ہوا، جہاں جے یو آئی فے کی کارنر میٹنگ میں خودکش دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں 54 افراد شہید اور 80 سے زائد زخمی ہوئے۔ ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی شوکت عباس نے اس حوالے سے بتایا کہ جے یو آئی کا جلسہ دوپہر 2 بجے شروع ہوا اور دھماکہ 4:10 پر ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ موقع سے بال بیئرنگ وغیرہ ملے ہیں۔ دھماکہ خودکش تھا اور حملہ آور گروپ کی شناخت ہوئی ہے۔ دھماکے میں کوئی خاص ٹارگٹ تھا۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑا اضافہ کر دیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا اعلان کیا۔ وزیر خزانہ کے مطابق ہائی اسپیڈ ڈیزل 19 روپے 90 پیسے مہنگا کیا گیا ہے، جس کے بعد ہائی اسپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 273 روپے 40 پیسے ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ پیٹرول کی قیمت میں 19 روپے 95 پیسے اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 272 روپے 95 پیسے ہوگی۔ وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ فوری طور پر نافذ العمل ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ دنوں عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اور اوگرا کے ساتھ تیل کی قیمتوں کے بارے میں مشاورت ہوئی، لہٰذا ملکی مفاد سامنے رکھتے ہوئے قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ البتہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ عوام کے لیے جو بہتر ہو سکتا ہے وہ کرنا چاہیے۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں اور سب کو پتہ ہے کہ اسٹینڈ بائی معاہدہ ہوا ہے۔ ماضی میں بھی یہی مسئلہ ہوا کہ حکومت نے جاتے ہوئے معاہدوں کو پورا نہ کیا، اس لیے ہماری آئی ایم ایف کے ساتھ پیٹرولیم لیوی سے متعلق کمٹمنٹ ہے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق نے سول جج کی اہلیہ کے ہاتھوں تشدد کا نشانہ بننے والی کمسن گھریلو ملازمہ رضوانہ پر تشدد کا نوٹس لے لیا۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کا اجلاس بدھ کو طلب کیا گیا ہے۔ دوسری جانب لاہور کے جنرل اسپتال میں زیر علاج تشدد کا نشانہ گھریلو ملازمہ بچی کی حالت بدستور تشویشناک ہے۔ پرنسپل پوسٹ گریجویٹ کالج پروفیسر فرید ظفر کا کہنا ہے کہ بار بار طبیعت بگڑنے پر آکسیجن لگانا پڑتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میڈیکل رپورٹ آنے کے بعد سول جج کی اہلیہ پر درج مقدمے میں اقدام قتل اور جسم کے بیشتر اعضاء کی ہڈیوں کو توڑنے کی دفعات شامل کر لی گئیں۔ واضح رہے کہ 24 جولائی کو تشدد کی شکار 14 سالہ بچی رضوانہ کا معاملہ سامنے آیا تھا۔ بچی کی ماں نے جج کی اہلیہ پر تشدد کا الزام لگایا تھا۔ جب بچی کو اسپتال پہنچایا گیا تو اس کے سر کے زخم میں کیڑے پڑ چکے تھے اور دونوں بازو ٹوٹے ہوئے تھے اور وہ خوفزدہ تھی۔ وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر حسین کا کہنا ہے کہ اگر سیاستدان نگران وزیر اعظم بنا تو بروقت الیکشن ہوں گے، ورنہ تاخیر کا امکان ہے۔ شیخوپورہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رانا تنویر حسین نے کہا کہ ہم نے تعلیمی شعبے میں کامیابیاں حاصل کی ہیں، اسکلز، ٹیچرز ٹریننگ اور کوالٹی ایجوکیشن کی بنیاد رکھ دی ہے۔
انہوں نے کہا کہ بھاولپور یونیورسٹی اسکینڈل میں ان کا بیٹا بھی ملوث ہوتا تو اس کے خلاف بھی کارروائی کرتے۔ رانا تنویر کا کہنا تھا کہ اسکینڈل کی تحقیقات کے لیے 4 اداروں کو ذمہ داری سونپ رکھی ہے، ان کی رپورٹ آنے پر ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ اگر سیاستدان نگران وزیر اعظم بنا تو بروقت الیکشن ہوں گے، ورنہ تاخیر کا امکان ہے، البتہ میں نگران وزارت عظمیٰ کا امیدوار نہیں۔ رانا تنویر کا کہنا تھا کہ اسکینڈل کی تحقیقات کے لیے 4 اداروں کو ذمہ داری سونپ رکھی ہے، ان کی رپورٹ آنے پر ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ اگر سیاستدان نگران وزیر اعظم بنا تو بروقت الیکشن ہوں گے، ورنہ تاخیر کا امکان ہے، البتہ میں نگران وزارت عظمیٰ کا امیدوار نہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے گزشتہ الیکشن میں بے وفائی کرنے والوں کو پارٹی ٹکٹ نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ پارٹی ذرائع نے کہا کہ یہ فیصلہ چیئرمین بلاول بھٹو کی صدارت میں منعقدہ اجلاس میں کیا گیا۔ فیصلے کی زد میں آنے والوں میں بڑے بڑے نام شامل ہیں، جن سیاسی رہنماؤں نے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ حاصل کرکے ریٹرننگ آفیسر کو جمع نہ کرائے تھے۔ ان میں فردوس عاشق ایوان، قیوم جتوئی فیملی، شوکت بسرا، نوشہر لنگڑیال، کاشف نوید تنسوتا، ڈاکٹر جاوید گنجال سمیت دیگر شامل ہیں۔ ذرائع نے کہا کہ ان تمام رہنماؤں نے پارٹی میں دوبارہ شمولیت کے لیے سینئر پارٹی رہنماؤں سے سفارشیں کرائی ہیں، لیکن بلاول بھٹو نے انکار کر دیا ہے۔ یہ تمام رہنما پیپلز پارٹی چھوڑ کر تحریک انصاف میں چلے گئے تھے۔ چیئرمین کی ہدایت پر امیدواروں کی فہرستوں میں پارٹی چھوڑنے والوں کے نام شامل نہیں کیے جا رہے اور انہیں ہرگز معافی نہیں دی جائے گی۔ ذرائع نے کہا کہ اس اعلیٰ سطح کے اجلاس میں آصف زرداری، یوسف رضا گیلانی، مخدوم احمد محمود، نیر بخاری، عبدالقادر شاہین، رخسانہ بنگش اور سینئر رہنما شریک تھے۔ سندھ کے شہر دادو میں تیز بارش کے بعد گورکھ ہل اسٹیشن پر درجہ حرارت 10 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا۔ میہڑ، خیرپور، ناتھن شاہ، جوہی اور دادو شہر میں تیز بارش کے بعد بجلی کی فراہمی معطل ہوئی۔ ادھر گجرانوالہ میں ہرڑ کے مقام پر برساتی نالے کا بند ٹوٹ گیا، جس سے 15 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا۔ دوسری جانب بلوچستان کے علاقوں زیارت اور جھل مکسی اور گردونواں میں بارش ہوئی، جس سے ندی نالوں میں طغیانی آ گئی، جبکہ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث M8 شاہراہ ٹریفک معطل ہو گیا۔ چلاس میں سازین کے مقام پر سیلابی ریلا شاہراہ قراقرم کو بہا لے گیا، جس کے بعد گلگت سے راولپنڈی کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ علاوہ ازیں محکمہ موسمیات نے آج لاہور، سیالکوٹ، مری، گلیات، ایبٹ آباد، مانسہرہ، کوہستان اور سندھ کے ساحلی پٹی پر بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ سپریم کورٹ نے کیمیکل ملا دودھ فروخت کرنے والے 3 ملزمان کی ضمانت کی درخواستیں خارج کر دیں۔ سپریم کورٹ کے جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے کیمیکل ملا دودھ فروخت کرنے والے 3 ملزمان کی درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ ملزمان محمد اقبال، محمد عارف اور محمد ابرار پر کیمیکل ملا دودھ فروخت کرنے کا مقدمہ درج ہے، جو قصور کے تھانے کھڈیاں میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کے سیفٹی افسر کی مدیت میں درج کیا گیا۔ فوڈ اتھارٹی نے چھاپے کے دوران ملزمان سے 1300 لیٹر کیمیکل ملا دودھ برآمد کرکے تلف کر دیا تھا۔ ملزمان کی ضمانت کی درخواستیں ٹرائل اور ہائی کورٹ نے بھی مسترد کر دی تھیں۔ سپریم کورٹ نے بھی ملزمان کی ضمانت کی درخواستیں خارج کر دیں اور عدالت نے قرار دیا ہے کہ انسانی جانوں کے ساتھ کھیلنے والوں کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے۔ عدالت نے پنجاب کے اسپیشل پروسیکیوٹر کو 2 ماہ میں ملزمان کا ٹرائل مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ چین میں سمندری طوفان کے زیر اثر طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی۔ منہ زور سیلابی ریلیں گاڑیوں سمیت راستے میں آنے والی ہر شے بہا لے گئے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق حالیہ بارشوں کے باعث بیجنگ کے ہوائی اڈوں پر سینکڑوں پروازیں منسوخ اور تاخیر کا شکار ہیں۔ متاثرہ علاقوں سے ہزاروں افراد شیلٹرز ہوم میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ شدید بارشوں کی وجہ سے مختلف حادثات میں 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ طوفانی بارشوں سے دارالحکومت بیجنگ، تیانجن اور ہیپائی کے کئی علاقے شدید متاثر ہوئے ہیں۔ سڑکیں دریاؤں میں بدل گئیں، تیز رفتار پانی سب کچھ بہا لے گیا۔ منہ زور سیلابی ریلوں میں گاڑیاں تنکوں کی طرح بہہ گئیں، سینکڑوں افراد پانی میں گھرے علاقوں میں پھنس گئے۔ رپورٹس کے مطابق بیجنگ میں جاری طوفانی بارشوں کے ریڈ الرٹ کے بعد ہزاروں افراد نقل مکانی کر چکے ہیں۔
شہر کے دونوں ہوائی اڈوں پر 200 سے زائد پروازیں منسوخ اور 600 سے زائد تاخیر کا شکار ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ شہر کی 350 سے زائد شاہراہیں شدید بارشوں سے متاثر ہوئی ہیں۔ اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور میں پیش آنے والے واقعے کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کے قیام کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ پنجاب کی تمام یونیورسٹیوں میں انسداد حیہ ثانی سیل بنائے جائیں گے، جن کی سربراہ خواتین پروفیسرز ہوں گی۔ ذرائع کے مطابق اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور کے اسکینڈل پر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے جوڈیشل کمیشن کے قیام کی درخواست کی جائے گی۔ دوسری جانب بھاولپور اسلامیہ یونیورسٹی ویڈیو اسکینڈل کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ درخواست گزار ذوالفقار بھٹہ کا کہنا ہے کہ بھاولپور یونیورسٹی کی طلباء کی مبینہ ویڈیوز پبلک کرنے سے روکا جائے۔ خیال رہے کہ گزشتہ دنوں اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور میں مبینہ طور پر منشیات اور ممنوع ادویات سمیت دیگر غیر قانونی کاموں کا معاملہ سامنے آیا تھا۔ پولیس نے یونیورسٹی کے چیف سیکیورٹی آفیسر اعجاز شاہ کو چند روز قبل، جبکہ ڈائریکٹر فائنانس محمد ابو بکر کو گزشتہ ماہ گرفتار کیا تھا۔ ملزمان سے کرسٹل آئس اور ممنوع جنسی ادویات برآمد ہوئی تھیں۔ قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعات پر اسلامی تعاون تنظیم OIC کے وزرائے خارجہ کا غیر معمولی ورچوئل اجلاس بلایا گیا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق اسلامی تعاون تنظیم کا 18واں اجلاس سعودی عرب اور عراق کی درخواست پر بلایا گیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے OIC وزرائے خارجہ کے اجلاس میں ورچوئل شرکت کی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اجلاس میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ بلاول بھٹو نے مذہبی منافرت اور اشتعال انگیزی کی کارروائیوں کی بھرپور مذمت کی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے OIC اقوام متحدہ سے مربوط حکمت عملی کی ضرورت پر زور دیا۔ دوسری جانب سیکیورٹی خدشات بڑھنے پر سویڈن اور ڈنمارک کے مذہبی کتابوں کی بے حرمتی کے واقعات روکنے پر غور شروع کر دیا۔ ڈنمارک کے وزیر خارجہ نے بلاول بھٹو کو ٹیلی فون کیا، جس میں بلاول بھٹو نے ڈنمارک اور دیگر یورپی ملکوں میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعات پر گہرے تحفظات ظاہر کیے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے والے ایسے اسلاموفوبیا پر مبنی واقعات کو بند کرنے پر زور دیا۔